اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیت لمبی ہے بھی، یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اگر تمہیں اٹھائے جانے میں شک ہو تو اسے دیکھو کہ ہم نے تم سب کو پیدا کیا پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر ایک چمٹ جانے والی چیز تھے، اور پھر ایک گوشت کے ایسے ٹکڑے سے جیسے چبائی ہوئی شکل کا ہوتا ہے، اس میں کچھ کریٹ ہو چکا اور کچھ ایسا کہ جو ابھی کریٹ نہیں ہوا، کچھ کی شکل بن گئی اور کچھ کی نہیں بنی۔ اور یہ اس لیے کہ ہم تمہارے اوپر یہ بات واضح کر دیں، واضح یہ کر دیں کہ دوبارہ اٹھائے جانے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ آیت ابھی جاری ہے آگے۔ اس سے پہلے شیطان کا ذکر تھا، اس سے پچھلی آیت کے اندر، کہ یہ بات طے ہو چکی، یہ قانون بتایا جا چکا کہ جو شیطان کو اپنا سرپرست دوست بنائے گا وہ تو اسے گمراہ کر کے رہے گا اور آگ کا راستہ دکھائے گا۔ اب یہاں پر پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس میں اور دوسرے پہلو بھی ہیں، اس کا تذکرہ میں ابھی بات میں کروں گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں اگر تمہیں شک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں شک اتھیس کو ہے، وہ جو ملحد ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، شک کیا انکار کرتے ہیں۔ شک ان کو ہے جو اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتے ہیں۔ یہ ایگنوسٹک وہ لوگ ہوتے ہیں جو انکار نہیں کرتے لیکن اقرار بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے کوئی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بھی ثبوت نہیں کہ یہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہوگا اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہ بھی ایک انکار کی ہی پوزیشن ہے یا انکار کی ہی حالت ہے۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں انکار جینی کرتے ہیں، وہ خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے، کسی ایسے خدا کے وجود کو، کسی ایسی ہستی کے وجود کو نہیں مانتے جس نے سب کو پیدا کیا اور جو سب کو کنٹرول میں اپنے رکھتی ہے۔ دوبارہ اٹھائے جانے کو اس شکل میں اصل میں جیسے واقع ہوگی، بڑی تعداد ان کی بھی نہیں مانتی جو آج ہندو کہلاتے ہیں، سناتن دھرمی۔ ان کی بڑی تعداد کا تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو تو مانتے ہیں، جزا اور سزا یعنی بدلہ ملے گا کرموں کا یا اعمال کا، لیکن وہ بدلہ اس شکل میں مانتے ہیں کہ اسی دنیا میں پھر جنم ہو جائے گا اور یہاں بدلہ ملے گا پچھلے جنم کا۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ سب کو کھڑا کیا جائے گا یا سب کو حاضر کیا جائے گا، سب کو پیدا کیا جائے گا اور پھر ان کی عدالت ہوگی۔ اسے مسلمان مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں اور کسی حد تک یہودی مانتے ہیں، دنیا کے اہم مذاہب کے اندر۔
قرآن نے کہا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کے اندر، کہ تمہیں یقین نہیں ہے اگر اس بات کا، تو ہم تمہیں ثبوت دیتے ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ قرآن نے ثبوت محسوس کائنات کے دیے ہیں، جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں دیکھی کسی نے، لیکن وہ تمام حقیقتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں ان سب کے ثبوت موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں توحید کے، ثبوت موجود ہے وجود باری تعالیٰ کے، اللہ کے ہونے کے، ایگزسٹنس آف گاڈ کے، توحید کے ثبوت ہیں، آخرت کے ثبوت ہیں، رسالت کے ثبوت ہیں، چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اور قرآن توجہ یہی دلاتا ہے کہ تم دیکھتے کیوں نہیں، آنکھیں کھلی کیوں نہیں رکھتے، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر اللہ کی طرف سے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی، اور غور و فکر اللہ کی طرف سے یہ الفاظ کی شکل میں جو نازل ہوئی ہیں اللہ کے کلام میں، ان آیتوں میں بھی غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کی ان آیات میں بھی جو کائنات میں پھیلی ہوئی چاروں طرف، ان میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ اگر صرف یہ دعویٰ کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ کو بتانا ہوتا، اور اس کو حق ہے کہ وہ دعویٰ کرتا کہ سب کو ایک دن اس کے پاس حاضر ہونا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، ایک خاص مقصد سے پیدا کیا ہے، یہاں ایک امتحان کی زندگی ہے، اس کے لیے اس نے ہدایت دی ہے، اپنے رسول بھیجے کہ وہ زندگی کیسے گزاری جائے، اور سب کا اس دنیا کے بعد پھر حساب ہوگا، اور آئندہ کی ہمیشہ کی زندگی طے ہوگی اس کی بنیاد پر۔ اگر صرف اتنی سی باتیں ہوتی تو وہ قرآن اور اچھے ساتھ میں عمل بھی کریں۔ یہ تو تھی ایمان کی باتیں، توحید، آخرت اور رسالت، اسے مان لیں اور اچھے عمل کریں، تو اتنی سی باتیں 50 آیتوں میں آ جاتی، 60-70 میں آ جاتی، 100 آیتوں میں آ جاتی۔ تھوڑی سی تفصیل توحید کی، کچھ آخرت کی تفصیل تھوڑی سی، لیکن وہ ایک دعویٰ ہوتا۔ حالانکہ اللہ کو اگر اس کائنات میں کسی کو دعویٰ کرنے کا حق ہے تو اللہ کو ہے، لیکن اللہ نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ جو کچھ بھی کہا ہم سے اس سب کو ثابت کیا، ثبوت دیے، پورا قرآن اسی کی تفصیل ہے۔ ورنہ آپ سے جو کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کلمہ پڑھو، بعض لوگ تو خالی کلمہ زبان سے پڑھنے پہ بشارت دے دیتے ہیں کہ بس اب جنت کے مستحق لازمی طور پر ہو گئے، اور کلمہ تو ماں باپ پڑھوا دیتے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، وہ پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوئے تھے، اللہ نے کیا تھا، تو اب نجات اللہ کے اوپر لازم ہو گئی اس لیے کہ اس نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا تھا۔ اس سے آگے جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمانیات صحیح ہوں، توحید، آخرت، رسالت پر ایمان صحیح ہو، اچھے عمل ہوں، اب کوئی شک نہیں ہے اچھے انجام کا، یا اچھے انجام میں یا نجات میں کوئی شک نہیں بچا۔ تو جب نجات کے لیے اتنا ہی کافی تھا تو صرف وہ 100 ہی آیتیں ہوتی، 50، 60، 70، 100، پھر اس سے زیادہ کی ضرورت کیا تھی؟ 6000 سے زیادہ آیتوں کی، اس سے زیادہ تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایمان لائیں، اچھے عمل کریں، تو پھر یہ 6000 سے زیادہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں جو 114 صورتوں میں آئیں؟ یہ تو ایک اوسط درجے کی صورت میں آ جاتی جو بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی۔ انہی ایمانیات کو اللہ نے ثابت کیا ہے، باقی پورا قرآن اس کی تفصیل ہے۔
اور وہ ثابت کیا ہے ان چیزوں کے ذریعے جنہیں آپ دیکھتے ہیں، جنہیں محسوس کر سکتے ہیں اور جنہیں جانتے ہیں، جو اس کائنات میں، یونیورس میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اس کی مثالیں دے کر ثابت کیا ہے۔ یہاں پھر آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہیں اس کا یقین نہیں ہے کہ واپس پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، تو اچھا اس پر غور کرو تم۔ انا خلقناکم من تراب، تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے۔ یہ الگ الگ اسٹیجز ہیں، یہ اسٹیجز ایسی نہیں کہ ساتھ ہی میں لگی ہوئی، ان میں گیپس بھی ہیں۔ ثم من مضغۃ، مضغہ کہتے ہیں ایسی شکل کو جیسے کسی گوشت کی بوٹی کو چبا کر، یا آپ کوئی چیونگم کو چبائیں تو وہ داڑھ کے جو نشان بن جاتے ہیں، اس طرح کی شکل چبائی ہوئی۔ مخلقۃ و غیر مخلقۃ، اور وہ شکل جو ہوتی ہے اس وقت وہ اس میں جسم کے کچھ حصے بنے ہوتے ہیں، کچھ نہیں بنے ہوتے۔ لنبین لکم، اب تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے، وسار اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم تم پر بات ٹھیک سے واضح کر دیں۔ پہلی بات آئی اس کے اندر، ان اسٹیجز کے اندر مٹی، اور یہ بھی میں تو برسوں سے بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ مٹی کا مطلب یہ آپ کے کھیت کی مٹی نہیں ہے۔ مٹی کا مطلب زمین کے عناصر سے، زمین کے ایلیمنٹ سے، ارتھ کے ایلیمنٹ سے، جو زمین کے تتو ہیں۔ انسان کو زمین پر رہنا تھا تو زمین کے عناصر یا ارتھ کے ایلیمنٹ سے اس کی باڈی بنائی۔ اگر انسان کو وینس پر یا مارس پر، زہرہ یا مریخ پر پیدا کرنا ہوتا تو پھر وہاں کے ایلیمنٹس سے اس کی باڈی فارم ہوتی۔ زمین میں یہ جو قرآن نے کہا، اس سے پہلے کا جو تصور تھا اس وقت کا، یہ تو ابھی کی تحقیقات ہیں، یہ تحقیقات ہیں ابھی 18 سینچری کی، اور 18 سینچری سے تو یہ تحقیقات تو سامنے آنی شروع ہوئی، لیکن وہ پروو نہیں ہوئی تھی، ہائپوتھیسس تھی۔ 20th سینچری، 20ویں صدی کے شروع میں پھر فائنلی یہ ثابت ہوا، یا اس کے ایویڈنسز آئے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ یہ سیریز، یہ ترتیب جو قرآن نے بتائی کہ کسی بچے کے کریشن کے رحم مادر میں یا ماں کے پیٹ میں کیا اسٹیجز ہوتی ہیں، کیا مراحل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے طرح طرح کے تصورات تھے، جیسے 7 سینچری کی بات یہ ہے، 7ویں صدی کی، کہ ایک تصور یہ تھا کہ جو میل اسپرم ہوتا ہے، مرد کا جو نطفہ ہوتا ہے، بلکہ اسپرم کو تو جانتے بھی نہیں، سیمن کی بات ہے، مرد کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے، اس کے سیمن، اسی کے ذروں کے، اسی میں پورا بچہ ہوتا ہے، بہت غیر محسوس شکل میں، بڑی سٹل اسٹیٹ کے اندر، بڑی لطیف حالت کے اندر فل بچہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور پھر وہ ماں کے پیٹ میں جانے کے بعد وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے۔ 15 سینچری، اب اس میں 800 سال کا گیپ ہے۔ 15 سینچری کے اندر پھر تھیوری یہ سامنے آئی کہ نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، پہلے سے غیر محسوس حالت میں ہوتا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ ہلکے ہلکے کر کے وہ پورا بچہ ہوتا ہے، فل اس کی باڈی ہوتی ہے، لیکن بہت چھوٹا، بہت باریک، بڑی لطیف حالت کے اندر، بڑی سٹل اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے، سوکشم اوستھا میں، اور پھر وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے بچہ۔ یہ سب سے پہلے یہ بات قرآن نے کہی، اللہ کے کلام نے کہی واضح طور پر۔ تو سب سے پہلے جو آج جو کچھ ہمیں لٹریچر ملتا ہے، اس میں جو
سیکیور اور صاف حالت میں یہ بات سب سے پہلے کہی گئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ زبان سے نکلی قرآن کی شکل میں اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا کہ بچے کی پیدائش ماں اور باپ دونوں سے ہوتی ہے. نہ تو بچہ پیدا ہوا فادر کے اسپرم سے مدر کے پیٹ میں جاتا ہے، اور نہ بچہ ماں کے پیٹ میں پہلے سے بڑی لطیف شکل میں محسوس ہوتا ہے، غیر محسوس شکل میں ہوتا ہے، بلکہ اصل میں ان دونوں سے پیدا ہوتا ہے. اور اس میں بھی میجر رول، بڑا حصہ ہوتا ہے میل اسپرمز کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچے کو اس کے باپ کے نام سے پکارنا. بچے قرآن نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں کے ذریعے جو ہمیں ملتی ہیں اس کو بہت اہمیت دی کہ جینیٹیکلی جس کا بچہ ہو اسی کے نام سے پکارا جائے. کوئی دوسرا لے کر پال لے وہ باپ نہیں بن سکتا. نسلوں کے بعد، صدیوں کے بعد بھی اب آج کل تو ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے کہ نہیں اس نسل کا تھا ہی نہیں ہے جس کا نام دے دیا گیا اسے، اس کی نسل تو کسی اور جگہ ملتی ہے جا کر. اس میں جو سب سے اسپرم کے اندر، میل اسپرم کے اندر کروموزومز ہوتے ہیں جن سے مل کر بنتا ہے وہ 23 کروموزوم ہوتے ہیں، اور جو فیمیل ایگ ہوتا ہے اووم کے اندر اس میں بھی 23 کروموزوم ہوتے ہیں. وہ سارے ان کے نام رکھے گئے ہیں ان کو، وہ جو سب ایک طرح کے ہوتے ہیں. جو فیمیل انڈا ہم کہیں یا اووم کہیں، اس میں جو 23 کروموزوم ہوتے ہیں ان کے جو نام رکھے گئے ہیں وہ سب ایک طرح کے ہوتے ہیں. ایکس، وہ سارے ایکس کروموزوم ہوتے ہیں. اور میل اسپرم کے اندر ایکس اور وائی دونوں ہوتے ہیں، یعنی دو طرح کے ہوتے ہیں جن کے نام رکھے گئے ہیں. ایک طرح کے ایکس اور ایک طرح کے وائی، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. اگر مرد کے اسپرم کا ایکس کروموزوم اس کے عورت کے اووم کو یا ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، ایکس ایکس ملتے ہیں. اور اگر ادھر سے وائی جاتا ہے اور صرف ایک ہی جاتا ہے بس، تو وہ ایکس اور وائی ملنے سے پھر لڑکا پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یہ مرد سے طے ہوتا ہے. اس کے اووم میں، ایگز میں فیمیل کے سارے ایکس کروموزوم ہوتے ہیں اور مرد کے ایکس اور وائی دونوں ہوتے ہیں. ایکس اگر جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اگر وائی اس کے ساتھ میں ایکس کے ساتھ جا کے ملتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. تو جینڈر جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یہ مرد سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو یہ بات 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، فرمائی تھی کہ بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. اور جینیٹیکلی اس کو اتنی اہمیت دی تھی کہ کسی کی ولدیت بدلے گی نہیں. بہرحال یہ تو 15 سینچری تک، ابھی جو سائنٹسٹ تھے ان کا تصور یہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں ہی پہلے سے وہ غیر محفوظ حالت کے اندر ہوتا ہے بچہ جو بڑا ہو جاتا ہے بعد کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 800 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ قرآن ان کی زبان سے نکلی تھی، قرآن ان پر نازل ہوا تھا، اور اللہ نے یہ بات بتا دی تھی کہ ان دونوں سے ایک سے نہیں ہو سکتا ہے. یعنی بچہ، اور بچہ اپنی پوری حالت میں نہیں ہوتا، وہ تو ہلکے ہلکے کر کے اس کے مختلف اعضاء بنتے ہیں. اور پھر قرآن نے وہ ساری اسٹیجز بتائی تھی کہ کیا کیا ہوتا ہے. ان ساری اسٹیجز کا اندازہ میں نے آپ کو بتایا کہ 18 سینچری کے اندر یہ چیزیں آنی شروع ہوئی تھی، لیکن اس وقت تک کنفرم نہیں ہوئی تھی. 20ویں صدی کے شروع میں جا کر وہ چیزیں کنفرم ہوئی جو قرآن نے اس سے 1300 سال پہلے بتائی تھی. 1400 سال پہلے جو بتائی تھی وہ 20ویں صدی کے شروع میں جا کر فائنلی کنفرم ہوئی. تو یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ قرآن نے یہ کہا کہ اگر تمہیں شک ہو کہ کیسے اٹھائے جاؤ گے تو دیکھو ہم تمہیں سٹیجز بتاتے ہیں، پہلے اسے سنو.
اور یہ سٹیجز بتائیں وہ جو 20th سینچری کے شروع میں پھر ثابت ہوئیں اور جو ماڈرن سائنس کے مطابق ہیں. سب سے پہلے اس وقت کی سائنس کی حالت یہ تھی، اس وقت کے عرب کی نالج یہ تھی، لوگوں کا تصور یہ تھا کہ یہ اوپر جسے آسمان کہتے ہیں جو کچھ نظر آتا ہے، یہ چاروں طرف زمین کے پہاڑ ہیں بہت اونچے اونچے، یہ ان پر ٹکا ہوا ہے. کچھ اور بھی بہت سے تصورات تھے دنیا کے مختلف حصوں میں. یہ بات سب سے پہلے قرآن نے اس وقت کہی جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز پر ٹکا ہوا نہیں ہے. سارے ان سپرسٹیشنز کو، ان ساری اسٹوریز اور کہانیوں کو توڑا تھا، اور آخری سائنٹیفک حقیقت یہ جب تک قرآن نے بتائی تھی. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کوئی کسی طرح کی سپورٹ نہیں ہے. یہ جو آسمان جیسے تم دیکھتے ہو، اس کی کوئی سپورٹ نہیں کہ کسی چیز کے اوپر ٹکا ہوا ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس دور کے اندر کہ کوئی چیز اوپر نظر آ رہی ہے اور وہ بغیر کسی سپورٹ کے ٹکی ہوگی. تو بہت صاف لفظوں کے اندر قرآن نے جو حقیقتیں بتائی ہیں وہ ساری بالکل وہ ایگزیکٹ حقیقتیں ہیں کہ جن کے بارے میں جب انسان آخری طور پر صحیح جان لیتا ہے تو وہ ویسے ہی ثابت ہوتی ہے جو کچھ قرآن نے بتایا تھا. تو پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ سورہ مومنون میں حصے اگلی صورت میں جو ہماری چل رہی ہے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 میں کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بہت سی جگہوں پر الگ الگ تفصیلات ہیں. الگ الگ سے مطلب بعض حصے بعض جگہ جو چھوڑ دیے اس کو، ان فل ان دی بلینکس، ان کو خالی جگہوں کو پر کیا ہے. بعض جگہ کچھ اور ڈیٹیلز اور پوری کی ہیں جو چھوڑ دی گئی تھی. کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا، پیدا کیا، کریٹ کیا من سلالۃ من طین. طین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، اور سلاسہ کہتے ہیں ایکسٹریکٹ، یہ ست کسی چیز کا ایکسٹریکٹ، فل وہ ساری چیز نہیں بلکہ اس میں سے کچھ پارٹ جو ہے جو سب سے زیادہ اہم امپورٹنٹ پارٹ ہو کچھ وہ نکال لیے جائیں، ایکسٹریکٹس گیلی مٹی کے. تو یہ جو مٹی کا چلا آ رہا ہے، جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ برسوں سے آپ کو میں بتاتا چلا رہا ہوں کہ مٹی کا مطلب ہے ارتھ کے ایلیمنٹ سے بنایا، زمین کے عناصر سے بنایا. دیکھیے ایک مثال کے طور پر ایک 70 کلو کا اگر کوئی ہیومن بینگ ہو تو اس کے اندر تقریباً 24-23 ایلیمنٹس یا عناصر ہوتے ہیں جو مٹی میں ہوتے ہیں، یہ سب جو زمین میں ہوتے ہیں، یہ سارے یہاں جو کچھ بھی بنا انہی چیزوں سے مل کر بنا ہے. یہ اس ریشیو میں ہوتے ہیں. اگر کوئی 70 کلو کا ہے کہ اس کے اندر 43 کے جی جو ہے یعنی 65% تو آکسیجن ہوتی ہے، اور پھر یہ پرسنٹیج دی ہوئی ہیں. کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، پوٹاشیم، سلفر، یہ اس آرڈر میں ہے کہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. کلورین، سوڈیم، میگنیشیم، سلیکن، یہ تو گرام ہے، اور اس کے بعد پھر ملی گرامز میں 1000واں حصہ 1 گرام کا ملی گرام ہوتا ہے. آئرن، زنک، کاپر، بورون، کوبالٹ، وینیڈیم، آیوڈین، سیلینیم، مینگنیز، مولیبڈینم اور کرومیم، یہ سارے ایلیمنٹس ایک انسان کی باڈی میں ہوتے ہیں. یہ سب ارتھ کے ایلیمنٹس ہیں، یہ سب زمین کی مٹی کے ایلیمنٹس ہیں. انہی سارے ایلیمنٹ سے مل کر باقی تمام دنیا کی چیزیں بہت سی بنی ہیں. بعض میں بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض میں نہیں ہوتی ہیں. مٹی میں یہ سب ہوتے ہیں، سوائل میں. تو یہ سوائل جو ہے یا گیلی مٹی، یہ کہا اس سے بنایا کا مطلب تمہارے انسان کی جو باڈی ہے اس کے اندر یہ سارے ایلیمنٹس ہیں. اس سے باڈی کریٹ، اس سے باڈی فارم ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ایک پروسیس بتایا کہ مٹی کے بعد یعنی ان ایلیمنٹس کے بعد اور ان عناصر کے بعد ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اسپرم کو، نطفے کو ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ میں فکس کر دیا، وہاں پر رکھا. ٹیسٹیکلز جو ہوتے ہیں، فوتے جو کہلاتے ہیں ہیومن اناٹمی یا ہیومن باڈی کے اندر، وہاں یہ اسپرمز بنتے ہیں. اور بننے کا پروسیس اور پیچھے سے آتا ہے، وہ گردوں کی بیک میں سے، لیکن یہاں پر ان کی فارمیشن ہوتی ہے فائنلی. آخری طور پر یہاں یہ بنتے ہیں
جو اسپرمس بنتے ہیں. تو یہ کہا کہ ہم نے فی قرار مکین ایک جگہ ٹھہرنے کی جہاں پر ان کو ہم نے پہلے اسے یہ انسان کی کریشن کی یا تخلیق کے اسٹیجز ہیں یہ کہ پہلے وہاں پر ایک نطفے کو رکھا, وہاں پر ایک نطفے کو بنایا اور پھر وہیں پر رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة, اور پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا. علقہ کہتے ہیں لٹکنے والی چیز کو, چپک کر لٹک جانے والی چیز کو. 3 معنی ہیں اس کے جو عربی ڈکشنری کے اندر ہے. ایک ہے خون کی پھٹکی, اے کلاٹ آف بلڈ. دوسرے میننگ ہے اس کے جونک, اور تیسرے اس کے میننگ ہے کوئی بھی چیز جو کسی چیز کو پکڑ کے, جیسے جونک پکڑ کر چمٹ جاتی ہے کسی جگہ انسانی جسم کے اندر, تو اسی طرح کوئی بھی چیز اگر پکڑ کر چمٹ کے لٹک جائے تو اسے علقہ کہتے ہیں. اسی سے اردو میں بھی آپ بولتے ہیں لفظ بنائے معلق, لٹکا ہوا, معلق. جب تک یہ میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اس وقت تک, چونکہ عام تصور تو سب کا یہی تھا کہ انسان کے جسم میں تو خون ہی خون ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں بھی جسم کے اندر ہر جگہ پر خون ہوتا ہے. آپ تو ذرا سی سوئی چبھوئے کسی بھی جگہ وہاں سے خون نکلتا ہے, تو اندر تو پھر بہت خون ہوتا ہے. تو بچہ جو وہاں, جب یہ قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے اسے علق بنایا, اور علق کے معنی خون کی پھٹکی کے بھی ہیں, اے کلاٹ آف بلڈ, تو اس کا مطلب یہی سمجھا گیا اور آج تک یہی ترجمہ اس کا چلا آ رہا ہے کہ خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو ہم نے کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف بلڈ, خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. اس لیے کہ وہ باقی چیزوں کے تو ذہن میں دوسرے معنی نہیں آئے. یہ خون صاف صاف سمجھ میں آتا تھا کہ جسم کے اندر خون تو ہوتا ہی ہے, وہی خون جم گیا اور پھر اس کے بعد بچے کی شکل میں بات کو اس کی فارمیشن ہوئی. سب سے پہلے یہ ایک ڈاکٹر نے یہ بات کہی جو نو مسلم تھے, ڈاکٹر مورس بکائے, کہ ہیومن بینگ از نیور اے کلاٹ آف بلڈ ایٹ اینی اسٹیج آف ہز کریشن. انسان اپنی تخلیق کے کسی بھی اسٹیج میں, کسی بھی مرحلے کے اوپر کلاٹ آف بلڈ نہیں ہوتا, خون کی پھٹکی نہیں ہوتا. نے کہا قرآن کیسے کہہ دے گا یہ جب ہوتا ہی نہیں ہے ایسا؟ اس لیے کہ جس وقت اسے کلاٹ کہا جائے یا پھٹکی, جب تک وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے, جب ایسی اسٹیج ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں کہ وہ ایک پھٹکی کے برابر ہو, ایک کلاٹ کے برابر, اس وقت اس میں خون نہیں ہوتا. خون ہوتا ہی نہیں, خون تو بہت بات کو آتا ہے. اور جس وقت اس میں خون آ جاتا ہے, یہ پہلے تو شکلیں بنتی چلی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد ہڈیاں جو ہیں وہ بنتی ہیں, پھر اس پر گوشت چڑھتا ہے, اس کے بعد خون آتا ہے اندر. اور جس وقت اس میں خون آتا ہے اس وقت اس کو پھٹکی نہیں کہہ سکتے, اس وقت بچہ پورا بن چکا ہوتا ہے, بڑا, اس کی شکلیں بن چکی ہوتی ہیں بہت طرح طرح کی, مختلف جسم کے اعضاء کی, پارٹس آف دی باڈی کی شکلیں فارم جو اس وقت خون آتا ہے. تو ان کو خون کی پھٹکی تو کسی سٹیج پر نہیں ہوتا. جب خون ہوتا ہے تو وہ پھٹکی نہیں ہوتا, کلاٹ نہیں ہوتا. اور جب وہ کلاٹ ہوتا ہے جس وقت وہ پھٹکی کہا جا سکتا ہے اس کو, اس وقت اس میں خون نہیں ہوتا. کیونکہ قرآن کیسے کہہ دے گا یہ, انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو پھر انہوں نے چونکہ عربی زبان کے اندر انہوں نے کہا یہ ٹرانسلیشن غلط اٹھا لیا گیا ہے. کوئی چیز جو لٹک جاتی ہے اور چپک جاتی ہے اسے علق کہتے ہیں. رحم مادر کے اندر پھر جب فیمیل ایگ کا یا اوم کا فرٹیلائزیشن ہوتا ہے میل اسپرم کے ساتھ میں, تو وہ ایک مالیکیول بنتا ہے چھوٹا ذرہ, اسے زائگوٹ کہتے ہیں. اور وہ ٹیوب ہوتی ہے, فیلیپین ٹیوب کہتے ہیں, اس میں سے ہوتا ہوا وہ اس میں جاتا ہے, جہاں رحم کے اندر جاتا ہے, یا وہاں پر وہ ایمبریو فارم ہوتا ہے, وہ لٹک جاتا ہے, چپک جاتا ہے جو بچے دانی اس کی دیوار میں, اس کی ایک سائیڈ میں ایسا جیسے اپنے آپ کو فکس کر لیتا ہے جا کے, اب اسی میں چپک گیا جا کے کسی بھی جگہ پر, ایک سائیڈ میں, ایک دیوار میں. یہ شکل ہے علق, جیسے جونک چپک جاتی ہے کسی جگہ, اس شکل میں علق انہوں نے بتایا کہ اسے کہتے ہیں.
ہمارے ہاں آج کے جو سائنس کو جاننے والے ماڈرن جو تحقیق کرنے والے ہیں اور سائنٹیفک تشریحات کرتے ہیں، انہوں نے اس کو بھی کہا ہے اور انہوں نے اس تشریح کو بھی لیا ہے، اور ان کا جو خون کی پھٹکی چلی آ رہی ہے وہ اسے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک، جیسے آپ یہ کہہ لیں اس کے اوپر ایک پورا ایک جھلی سی چڑی ہوتی ہے، ایک گول بلبلا سا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہوتا ہے وہ جو باڈی بن رہی ہوتی ہے، تو اس میں جو لیکوڈ ہوتا ہے اس میں خون کے کچھ ذرے ہوتے ہیں. اصل جو بچہ جو بن رہا ہے وہ جس اسٹیج میں بھی اس میں نہیں ہوتا خون، لیکن وہ باہر جو جس لیکوڈ میں اس میں کچھ خون کے کہتے ہیں ذرے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھنے میں خون کی پھٹکی معلوم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کھینچا تانی ہے. ہم ہر چیز کو زبردستی کھینچا تانی کر کے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں. بات اس کی نہیں ہو رہی کہ وہ اس کے اندر ہے. وہ بچہ جو ہے وہ خون کی پھٹکی کبھی نہیں تھا. اس کو اگر رکھا گیا اور اس کے اندر اگر جس جگہ رکھا گیا اس کے اندر اگر کہیں بلڈ کے ذرات تھے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بچہ بلڈ تھا، تو اس کے اندر تو تھا ہی نہیں خون. تو یہ زبردستی کھینچا تانی کر کے ہر چیز کو، اور جبکہ واضح ایک چیز موجود ہے اسے بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ ہاں یہ بھی ہے. تو جب واضح ایک چیز موجود ہے تو پھر ہمیں اسے ڈسکارڈ کر دینا چاہیے. جو لوگ پہلے نہیں جانتے تھے اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ وہ نہیں بلکہ الگ کے مطلب ہے وہ جو چپک جائے یا معلق ہو جائے یا لٹک جائے کسی جگہ پر، کسی چیز کے اندر، کسی بھی جگہ پر. تو پھر یہ نطفہ جو ہے اس نے وہ شکل اختیار کی علق کی. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر وہ اس کے بعد پھر اس کی شکل جو بنی وہ ایسی جیسے کسی چیز کو چباتے ہیں ہم، آپ چوئنگم چبائیں تو اس پہ جیسے امپریشن آ جاتے ہیں، ایسی کسی گوشت کی بوٹی کوئی چبائی ہوئی جیسے یہ شیپ اس کی. یہ شیپ آتی ہے تقریباً 5 ہفتے میں، جو شکل آتی ہے یہ مضغہ کی. اور مضغہ کے بارے میں یہ جو اصل آیت جس کا یہ تو میں نے آپ کو ابھی جو بتا رہا، یہ آیت میں دکھا رہا تھا تشریف دوسری صورت کی تھی، سورہ مومنون کی. ہم اپنی آیت پر آ رہے ہیں کہ یہ اور کہا یہاں پر جب مضغہ کی بات کی، من علقۃ ثم من مضغۃ، پھر مضغہ علق کے بعد، اور اس کی 2 شکلیں بتائیں، مخلقۃ و غیر مخلقۃ. کچھ کریٹ ہو چکا ہے، کچھ پارٹس بن چکے ہیں، اور کچھ تخلیق نہیں ہوئے، پارٹس نہیں بنے ہیں. دیکھیے یہ ہے، یہ شکلیں تقریباً 5 ہفتے بعد کی، جو کنسپشن کے 5 ہفتے بعد کی. اس کے اندر یہ بنی نہیں ہے. یہاں آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا، مختلف جو تیر یہ بنے ہوئے ہیں. یہاں ایک جگہ پر وہاں اوپر والا جو حصہ ہے جو آپ کو سر جیسا محسوس ہو، اس کے سینٹر پر اس کے آگے لکھا ہے آئی، یہ آنکھ ہے. یہ یہاں جیسے سینہ آپ مان لیں کہ سر جھکا ہوا ہے، اس جگہ پر پھولا ہوا حصہ جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہارٹ. یہ سیدھے رائٹ ہینڈ کو، یہ کان کی سی شکل بنی ہے، اس میں رائٹ ہینڈ پہ جو ذرا سا لٹکا ہوا ہے یہ ہے ہاتھ جو آگے بڑا ہو جائے گا. اور نیچے بالکل نیچے سب سے نیچے جو ہے یہ پیر ہے جو گھوم کے گول سا. اور پھر اس میں الٹے ہاتھ کی جو دیوار ہے اس میں یہ ایک ٹیوب ہے، یہ اس ٹیوب سے لٹکتا ہے. وہ باہر جا کے یہ ٹیوب جو ہے اس دیوار پہ جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس ٹیوب سے لٹکا ہوتا ہے. شروع میں تو وہ باقاعدہ ایسے جیسے چپکا ہوا ہے. یہ امبیلیکل کارڈ کہلاتی ہے. پھر اسی کو بات کو پھر کاٹ دیا جاتا ہے. تو یہ ہے نہیں، یہ آنکھ نہیں ہے، دل نہیں ہے، ابھی یہ پوری فارمیشن اس کی نہیں ہوئی ہے. یہی حصے بڑھ کر ہاتھ، پاؤں اور دل اور آنکھ اور مختلف، اور ابھی پھر باقی اعضاء نہیں ہے اس کے اندر. لیکن وہ پارٹس ہیں جو یہ آگے جا کے ڈیولپ ہو کے یہ بن جائیں گے، ابھی نہیں بنے. تو اسے قرآن نے کہا مخلقۃ وغیر مخلقۃ، کہ کریٹ ہوئے بھی اور نہیں بھی ہوئے. یہ پوری طریقے سے کریشن نہیں ہوئی ہے. اب یہ شکل آ جاتی ہے اس کی علق کے بعد. یہ شکل یہ دیکھیے جو اندر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لال رنگ کی، یہ وہ شکل ہے کہ اس کو جیسے آپ کوئی چیز چبائیں تو چبانے کے بعد چبائی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا دانتوں کا یا داڑھ کا امپریشن بنتا ہے. یہ اس سے ملتی جلتی ہے، جیسے کوئی داڑھ سے چبائی ہوئی کوئی بوٹی. اب یہ اگر بہت چھوٹی ہو جائے تو بہت بڑا کر کے دکھایا آپ کو. تو قرآن نے کہا کہ پھر وہ ایسی شکل ہوتی ہے. اس کے بعد یہ پوری سٹیجز ایسی جیسے کسی نے مائکروسکوپ ڈال کے سارے فوٹو لے لیے ہیں. وہ قرآن ڈسکرائب کرتا چلا جا رہا ہے جو ابھی قرآن کو تو بہرحال سمجھا نہیں تھا، اور ہم ہی لوگوں نے نہیں سمجھا تھا، تو اس کے ہم یہ معنی ہم خود نہیں سمجھ پائے تھے.
اس کو پھر دوسروں کو بتانا تو الگ بات ہے سمجھ لینے کے بعد، خود ہی نہیں سمجھا تھا. تو ابھی تو یہ 20ویں صدی کے شروع تک جانے کے بعد پھر یہ چیزیں نکل کر آئیں جو انہوں نے اندر کے جو فوٹوز لیے وہ لے سکے وہ 20ویں صدی میں 20th سینچری میں. اور اس کے بعد پھر یہ معلوم ہوا کہ جو کچھ قرآن نے ڈسکرپشن دیا تھا وہ پورا کا پورا ایسے ہی ہے. اب یہ پھر میں دوبارہ شروع سے اس آیت کو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا میں پھر سے ترجمہ کر رہا ہوں اس پہ. اے دنیا کے انسانوں، اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، پھر تمہیں پھر اٹھایا جائے گا، تو اسے دیکھو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ارتھ کے ایلیمنٹ سے وہ سارے میں نے آپ کو دکھایا کہ جو مٹی میں ہوتے ہیں، انسان کی باڈی میں وہ سارے ہوتے ہیں. پھر نطفے سے پیدا کیا، اور نطفتن اسے کہا ایک. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ کہہ دیتے بہت سے ذروں سے پیدا کیا، یہ ایک ذرہ ہے. جو میل کا جو سیمن ہوتا ہے یا مادہ منویہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر اگر 4-5 سی سی یا ایک چھوٹے چمچے کے برابر اسے لیا جائے تو اس میں جو اسپرمس ہوتے ہیں، یہ اسپرمس ہوتے ہیں کروڑوں اسپرمس ہوتے ہیں. اور ایک قطرے کے اندر اسپرم جو ہے وہ لاکھوں ہوتے ہیں، لاکھوں. ان میں سے 50 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ یہ ایک قطرے کے اندر. اور یہ ایک اسپرم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جب تک اس کو 600 گنا بڑا نہیں کیا جائے تو پھر تب بہت باریک سا نظر آئے گا. مائکروسکوپ سے 600 گنا میگنیفائی کرنے کے بعد تو نظر آنا شروع ہوگا، ورنہ نظر نہیں آ سکتا. ان میں سے، ان کروڑوں میں سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ صرف ایک جو ہے وہ داخل ہو پاتا ہے اس کو فرٹیلائز کرنے کے لیے فیمیل ایگ کو، صرف ایک. تو قرآن نے کہا ہے نطفت، ایک نطفے سے یہ ایک. وہ پھر باقی کروڑوں رہ جاتے ہیں، وہ نہیں داخل ہو پاتے، صرف ایک داخل ہو پاتا ہے. وہ جو اتنا باریک ہوتا ہے اس میں سے، اسپرم کے اندر سے وہ اتنا جو باریک ہوتا ہے سیمن میں سے، ایک اسپرم صرف ایک جانے کے بعد ایک کو فرٹیلائز کرتا ہے. تو کہا پھر اس سے، پھر ایک نطفے سے، اس کے بعد اسے علقہ، اس کو معلق، وہاں پر وہ جانے کے بعد اس کی دیوار کے اندر لٹک جاتا ہے ایمبریو. اور اس کی شکل پھر آگے ایسے بنتی ہے، ایک ایسے کہ جیسے کوئی چبائی ہوئی سی چیز ہو، تمہیں اس کی جیسے شیپ ہوتی ہے. اس میں کچھ پارٹس بنے ہوتے ہیں، کچھ پارٹس نہیں بنے ہوتے، انڈیولپڈ. کچھ نہیں بنے، کچھ انڈیولپڈ ہے. یہ شکل ہے. یہ بھی آیت چل رہی ہے ابھی، لیکن چلنے کے درمیان میں ہی، آیت کے درمیان میں بھی آگے بھی اور پھر کچھ کہا ہے. لیکن کہا کہ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، اب یہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے، اب تمہیں تمہارے اوپر واضح ہو جانا چاہیے نا ساری بات، کہ یہ ڈیٹیلز اب جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں کیا واضح ہو جانا چاہیے. پھر یہ بھی آگے آئے گا. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر ماؤں کے پیٹوں میں پھر روکا جاتا ہے، ہم ٹھہراتے ہیں انہیں جسے بھی چاہتے ہیں. بیچ میں ایبارشن ہو گیا، نہیں فارمیشن ہو سکا، کچھ ڈیفیکٹس آ گئے، تو جسے چاہتے ہیں پھر ہم انہیں وہاں پہ قرار دیتے ہیں، رکتے ہیں وہ وہاں. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ، اور پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں طفلاً، بچوں کی شکل میں، تمہاری چھوٹی عمر کے بچے. اس میں بہت سی اسٹیجز چھوڑ دی ہیں قرآن شریف نے، اور وہ بات دوسری جگہوں پہ، دوسری آیات کے اندر اپنے موقع پر آئیں گی. میں ان سب کو یہاں پر لاتا تو پھر یہی 3 دفعہ کا موضوع ہوتا ہی، یہ ساری اسٹیجز جو ہیں. اور پھر وہ زیادہ ٹیکنیکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی بایولوجی کی کلاس ہے، میڈیکل سائنس کی. تو قرآن نے اور بیچ کی اسٹیجز بھی بتائی ہیں، دوسرے اور مقامات کے اوپر بتائی ہیں کہ ہڈیاں چڑھاتے ہیں، گوشت چڑھاتے ہیں. پھر کہا کہ اب یہ یہاں پر تو اتنا کہا کہ اس کے بعد پھر ایک عرصے تک وہاں پر جسے چاہتے ہیں روکتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اب وہ پھر بچہ وہاں پورا ہو جاتا ہے. اب آئے باہر بچے ہیں. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور اس کے بعد پھر وہ جوان ہوتے ہیں، بڑی عمر کے ہوتے ہیں، بچے بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، کچھ کی موت پہلے ہی ہو جاتی ہے، کبھی اور کسی حادثے سے اور کسی اور وجہ سے، کسی بیماری سے آگے زیادہ عمر نہیں پاتے اور پہلے ہی موت ہو جاتی ہے. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو پھر اس عمر کو پہنچتے ہیں کہ جو
عمر کی بہت بری حالت ہے، پھر اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں بڑھاپے کی حالت کو. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ پھر بچہ جب پیدا ہوا تو کوئی علم نہیں تھا اسے. کہا ہے قرآن نے تمہیں اس حالت میں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تھا کہ تمہاری زیرو نالج تھی، علم کچھ بھی نہیں تھا. اب بڑے ہوئے، علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اور بڑے ہوئے، اور عمر بڑھی، علم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، میموری چلی گئی، یادداشت چلی گئی، اب الفاظ یاد نہیں آتے، ورڈز یاد نہیں آتے، کیا بولیں، واقعات بھول گئے، لوگوں کے چہرے بھول گئے. اب جتنی جتنی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے انٹیلیجنس ختم ہو گئی، سوچنے سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی طاقت ختم ہو گئی. ایک جملے کو 6 دفعہ کہا جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے، ورنہ کلیئر ایک بار ایک سینٹنس کہہ کے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا کہا تھا ابھی. کئی بار سوچ سوچ کے سمجھ کے ایک جملہ سمجھ میں آئے گا. ارذل العمر کہا ہے قرآن نے کہ پھر وہاں لوٹا دیتے ہیں. یہ اپنے اوپر بڑا ناز اپنی ذہانت کے اوپر، اپنی صلاحیتوں پہ ہوتا ہے نا، تو یہ علم اللہ کا دیا ہوا تو پھر واپس چھینتا ہے، وہ واپس جاتا ہے جب اور بڑے ہوتے ہیں. بھائی زندگی جتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو علم تو اور بڑھتا چلا جانا چاہیے، ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے، علم بڑھتا چلا جائے. نہیں، ایک خاص ایج کے جانے کے بعد پھر انحطاط ہوتا ہے، ڈیٹیوریشن ہوتا ہے، اور پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. علم غائب، بڑے بڑے اسکالرز، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ یاد نہیں ہے، کوئی چیز نہیں بتا سکتے. ان کی ہی انوینٹ کی ہوئی، ان کی ایجاد کی ہوئی، ان کے ہی مطالعے کا جو حاصل ہے وہ اگر انہیں بتایا جائے تو وہ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے. کہا کہ اس عمر میں پہنچا دیتے ہیں. یعلم من بعد علم شیئا، کہ اس کے بعد پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جو علم ہوتا ہے وہ واپس بیک ہو جاتا ہے، کہ جیسے کچھ نہیں جانتے، واپس غیر علم کی حالت کے اندر پہنچا دیتے ہیں. تو اب یہ اسٹیجز بتا رہے ہیں کہ دیکھو نہیں تھے تم، کس جگہ سے تمہیں لے کر آئے. مٹی کیا ہے؟ لائف نہیں ہے اس میں، زندگی نہیں ہے. یہ سارے پارٹیکلز آپ کو جتنے دیے تھے، پوری لسٹ میں نے جو آپ کو 23 کی 23 عناصر کی دکھائی تھی جو انسان کے جسم میں ہوتے ہیں، اس میں جان نہیں ہے، اس میں لائف نہیں ہے. تو یہ لائف تو کریٹ کر نہیں سکتے، یہ آج تک نہیں کر سکے. جو سب سے چھوٹا ذرہ جسم کا ہوتا ہے، ایک سیل، وہ سیل جس چیز سے سب سے زیادہ، اس سیل کے بھی بہت سے کچھ پارٹس ہوتے ہیں، جو سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے اسے پروٹین کہتے ہیں. ایک پروٹین کا مالیکیول تو اپنے آپ بنا نہیں سکتے یہ ایسا ہے جس سے جو انسانی اس کے لیے حیات کے لیے مفید ہو، تو وہ خود سے وجود کے اندر آ جائے. تو یہ تو آج تک کہ بائی چانس وہ مختلف عناصر کے ملنے سے ایک پروٹین کا مالیکیول بن جائے، تو یہ تو آج تک سمجھ نہیں پائے کہ ایسا ہو سکتا ہے. پروبیبلٹی یا امکانات اس کے بالکل زیرو ہیں خود سے ہو جانے کے. اب اگر کسی شکل میں ہو بھی جائے تو پھر اس میں جان کہاں سے آ گئی؟ یعنی پروٹین سب سے اہم حصہ ہے جس کے بعد جان آتی ہے، لیکن پھر اس میں جان کہاں سے آئی؟ ہے تو بے جان ہی وہ. ابھی تو وہی خود سے بننے کی پروبیبلٹی زیرو ہے، یعنی امکانات زیرو ہے کہ وہ خود سے سارے عناصر سے اسی ریشیو کے اندر مل کر وہ ایک پروٹین کا مالیکیول بن جائے جو انسانی جسم کے لیے مفید ہے. پھر جان کا مسئلہ باقی ہے. حیات کہاں سے آ گئی، کب سے آ گئی؟ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے یہ مکھی تم سے کوئی چیز اگر لے کر تمہارے کھانے پہ بیٹھ کر اڑ جائے، جو وہ کھانے کے اس کے پیروں میں جو چیز چپک کر چلی جاتی ہے، تم وہ بھی کبھی اس سے چھین نہیں سکتے. اتنی حقیر چیز تھے کہ لے آؤ وہ چھین کر، تمہارے بس کی یہ بات نہیں. یہ کن معبودوں کی بات کرتے ہو کہ کتنے حقیر ہیں تم، کتنے حقیر ہو، اور تمہارے معبود کتنے حقیر ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو مکھی مچھر تو بہت بڑی چیزیں ہیں، اس لیے قرآن نے ان کی مثال دی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس دور کی تھیں. اب آج تو آپ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جانتے ہیں، جو مکھی مچھر سے زیادہ چھوٹی چیزوں کو، وہ جو آنکھ سے نظر نہیں آتی. یہ ایک جرم پیدا نہیں کر سکتے، ایک جرثومہ پیدا نہیں کر سکتے، یہ ایک وائرس پیدا نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کریٹ کر سکتے. اور اس کے بعد نہیں مانتے کہ یہ کسی نے کیا ہے. پوری کائنات میں ایک دعوے دار ہے کہ ہم نے کیا. کوئی برہما جی آ کے دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم نے کیا. یعنی وہ جو دیوی دیوتا مانے جاتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہم نے کیا. کوئی دنیا کا انسان یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہم نے کیا. ایک ہستی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے کیا. تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے. جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ ہم نے کیا. یہ ابھی بے جان مادے کی بات کر رہے ہیں، ابھی بے جان چیزوں کی،
کہ یہ کائنات کی جو بے جان چیزیں ہیں اس میں بہت پیچھے گئے، یہ بہت پیچھے گئے. ان کا کہ سب کچھ جو کچھ شروع ہوا ہے یہاں پر اس زمین پر وہ نیبیولا سے شروع ہوا ہے. ایک گیشیس ماس، ایک گیس کا بادل، اس میں ایکسپلوژن ہوا، دھماکہ ہوا، اور اس ایکسپلوژن سے پھر یہ بہت سی کہکشائیں، یہ بہت سی گیلیکسیز وجود میں آئیں. جب یہاں سے شروع ہوا تھا سب کچھ. ارے وہ گیس کا بادل جسے آپ کہہ رہے وہ نیبیولا، وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ شروعات کہاں سے ہو گئی؟ اس میں تو آپ پیچھے یہاں تک پہنچے ہیں، وہ کہاں سے آیا؟ تو ابھی تو بے جان مادے کے شروع میں نہیں پہنچ سکے یہ کہ کہاں سے یہ باقی یہ پہاڑ اور کائنات یہ کہاں سے ان کی شروعات کہاں سے؟ ابھی تو وہیں نہیں پہنچے. اب پھر اس کے بعد پھر ایک بائی چانس ان زمین کے سارے عناصر سے 118 جو ایلیمنٹس ہیں یہ ان میں سے یہ کچھ خاص ایلیمنٹس مل جانے کے بعد یہ 5 یا 6 جس میں نائٹروجن، ہائیڈروجن، آکسیجن اور کاربن، یہ جن سے ملنے کے بعد یہ ایک پروٹین کا ایک مالیکیول بنتا ہے، ایک ذرہ بنتا ہے. یہ ان سے مل کر خود سے وجود میں آ جائے، خود سے بن جائے اتفاق سے اسی ریشیو کے اندر جو انسانی جسم کے لیے ضروری ہے. تو یہ خود سے ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. 118 میں سے یہ 4 مالیکیول یا 4 ذرے اس خاص ریشیو میں مل جائیں جو جسم کے لیے مفید ہے. 118 میں سے یہ 4 اتفاق سے ایسا ہو جائے. یہ 118 کو تو چھوڑیے، ایک ڈرم لیجئے، اس ڈرم کے اندر جتنی چیزیں بریانی میں ڈالی جاتی ہیں وہ سب اس میں ڈال دیجئے. چاول ڈال دیجئے، گوشت ڈال دیجئے، اور جتنے مسالے آپ کو معلوم ہے جو ڈالے جاتے ہیں وہ ڈال دیجئے. نیچے آگ بھی جلائیے اور اس ڈرم کو گھماتے رہیے. اس میں سے ایک ساتھ میں ایک ٹیوب نکال کر ایک دوسرے ڈرم میں ڈال دیجئے، اور یہ سوچئے کہ شاید اتفاق سے بالکل اسی ریشیو کے اندر پکنے کے بعد جو بریانی کے لیے ضروری ہے باقی چیزیں ادھر رہ جائیں گی. اس کے اندر اور 15-20 مسالے بھر دیجئے. اس میں سے جو آپ کو 7-8 چاہیے وہ مکس صرف وہ نکل کر، بھئی آپ کو 7-8 مسالے ڈالنے، آپ اس میں 10-15 ڈال دیجئے اور اس کے بعد گھمائیے اسے اور ہیٹ بھی دے دیجئے. اب اس کا کیا چانس ہے، کتنا اتفاق ہے اس کا، کتنا اس چیز کی پروبیبلٹی ہے، کتنا امکان ہے اس کا کہ وہ بریانی کے لیے جتنے مسالے کی ضرورت ہے اتفاق سے صرف وہی مل کر یہ اس ٹیوب میں سے نکل کر ادھر بریانی نکل جائے، باقی سب یہیں پہ رک جائیں. یہی زیرو ہے. آپ 118 ایلیمنٹس میں سے 118 عناصر میں سے وہ بھی اسی خاص ریشیو کے اندر ایک اس کا امکان، اس کی پروبیبلٹی میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کی گئی 0 ہے. نہیں ہو سکتا، خود سے نہیں ہو سکتا. پھر بھی کسی کے کرنے والے کو نہیں مانتے. بہرحال قرآن نے ہمیں محسوس کائنات کے ثبوت دیے. کہا کہ اچھا یہ جو کوئی نہیں جانتا تھا، جو اب 20th سینچری میں انسان نے جانا، اس کو ہم بتا رہے ہیں کہ ترتیب کیا تھی. اس لیے بتا رہے ہیں لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تم پہ یہ واضح کر دیں کہ یہ ہم جانتے تھے کرنے والا کون ہے، یہ جس نے یہ پہلے سے بتا رکھا ہے. اور پھر اسے دیکھو کہ تمہارے علم کی حیثیت کیا ہے. ایک خاص اسٹیج تک پہنچتا ہے پھر 0 ہو جاتا ہے. واپس شروع سے چلتے ہو پھر 0 ہو جاتے ہو. ابھی چل رہی آیت. یہ تو ایک بات ہوئی. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، زمین کو دیکھو، یہ زمین جو ہے بے جان، کوئی لائف نہیں، لائف لیس. یہ اس کے بعد فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اور پھر ہم نے پانی نازل فرمایا، بارش نازل فرمائی اوپر سے، تو اہتزت، اس میں موومنٹ ہوا اندر. بارش کے نازل ہونے سے اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی، جنبش ہوئی پانی کے اس کے اندر، مٹی کے قطروں کے اندر، اور وہ پھولی. وربت وانبتت من کل زوج بہیج، اور پھر کتنے اچھے اچھے خوشنما طرح طرح کے اس کے اندر سے جو چیزیں اگائیں یا نکالی. کہیں انگور نکالے، کہیں کیلے نکالے، کہیں سیب نکالے، الگ الگ مزوں کے. یہ سب زمین کے اندر کیا رکھے تھے پہلے سے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم نے نکالی. یہ سب دیکھو نا، یہ اس ثبوت میں دیا ہے، آخرت کے ثبوت میں، کہ یہ کریشن ہے. جہاں تک ہم نے کی وہاں تک ہم لے گئے. انسانی زندگی کو دیکھو، اور یہ اس میں سورہ حج کی اس آیت کے اندر اس کے آگے کا حصہ اور اسٹیج اس کے آگے کی نہیں بتائی. قرآن شریف کی دوسری بہت سی جگہوں پہ بتائی کہ سبزہ اگتا ہے، کھیتی لہلاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کاٹ دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سب کچھ بھوسا ہو جاتا ہے واپس. جیسے یہ انسان کا بچہ ہوا اور پھر اس کے بعد بوڑھا ہو کر سب کچھ ختم، اور ایسے ہی وہ بھی بھوسا ہو جاتا ہے سب، وہ رہتا نہیں پرماننٹ.
ایک اسٹیج تک اوپر جاتا ہے پھر واپس ختم ہو جاتا ہے. اب بارش آ رہی ہے, مردہ زمین کے اندر جان آ گئی, مردہ زمین کے اندر جان آ گئی تو یہ جان کیسے آئی؟ اسے ایک دوسری جگہ قرآن شریف نے, میں یہاں نہیں آیا تھا آپ کے سامنے, میں سنا دیتا ہوں آپ کو. سورہ قاف میں کہا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا برکت والا, اور اس کے بعد فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اور باغات, کھیتیاں لہلانے لگی, باغات اور دانے جو پھر کاٹے جاتے ہیں اس کے بعد کھیتیاں ہونے کے بعد. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ, کھجوریں لمبی لمبی, ایک کے اوپر تہیں, اس کے اوپر چڑھی ہوئی کیسی کیسی چیزیں. پھر اس کے بعد کہیں تھیں زمین کے اندر وہ پہلے سے موجود اس شکل کے اندر, یہ سب نکلی. رزقا للعباد, دنیا کے انسانوں کے رزق کے لیے ایسا کیا اپنے بندوں کے. اس کے بعد یہ ہے اصل میں وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, مردہ زمین میں دیکھو جان ڈال دی نہیں ڈال دی. جب پانی نازل ہوا اس سے پہلے زمین مردہ تھی, وہ اب مردہ زمین میں جان ڈال دی. اب پھر اب ایک دو لفظوں کے اندر کذالک الخروج, ایسے تم بھی نکلو گے, ایسے ہم واپس لے آتے ہیں. مردے میں سے زندہ نکلتے ہوئے کہاں, جہاں موت میں سے زندگی برآمد ہوتے ہوئے روز دیکھتے ہو, پانی ہم نازل فرماتے تم نہیں لاتے, اور اس کے بعد مردہ زمین کو کر دیتے زندہ. کتنی طرح کے خوبصورت طرح طرح کے پھل جو ہیں وہ سارے کے اندر سب جگہ پھیلا دیے. تو یہ اس کے ثبوت میں رکھا ہے قرآن نے کہ یہ ایسے واپسی ہوگی. ذالک بان اللہ هو الحق, یہ دو تمہیں مثالیں دی. اب یہ جانتے ہو کیوں دی؟ یہ اس لیے بان اللہ, تمہاری یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ الحق ہے, وہ حق ہے, وہ امیجنری نہیں ہے. یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں امیجنری ہے, ملحد یہ کہتے ہیں ایگنوسٹک کہ شاید امیجنری ہوگا, شاید انہوں نے امیجن کر لیا ہے اللہ کی ذات کو. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ یہ حق ہے, اس کی ذات حق ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس کا وجود ہے. ورنہ کیسے یہ 1400 سال پہلے یہ ڈیٹیل بتائی جا سکتی تھی تمہیں؟ جب کوئی نہیں بتا سکتا تو پھر تم اسے مانو کہ یہ علم دیا ہوا کس کا تھا اس وقت کسی کو, اس جگہ پر جہاں پر سب صرف, یعنی سائنس کا نہیں ہونا تو الگ بات ہے, ساری چیزیں سپرسٹیشن ہی سپرسٹیشن میں, ساری فیری ٹیلز خالی کہانیاں ہی کہانیاں تھیں اور ساری دنیا میں تھی. تو پھر اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس کے ذات حق ہے. بدھسٹ کے سمجھ میں نہیں آتا, جینس کے سے قرآن کہتا ہے کتنے چھوٹے چھوٹے سے ثبوت دیے کہ قرآن پہ تو غور کر لو, تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. یہ اس لیے ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کی ذات حق ہے, وہ حق ہے. یہ سمجھا بھی تو سکیں آپ لوگوں کو, سمجھائیے کہ پھر بتائیے اگر بدھسٹ نہیں مانتے کہ وہ حق ہے, اور پھر حق ایک اور چیز کو کہتے ہیں, یعنی اللہ حق ہے, اللہ کی ذات ہو الحق, اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس کے حق اسے کہتے ہیں جو ناقابل تبدیل ہو, جس میں چینج نہیں آتا, جس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہوتی. سچ اور حق میں فرق ہے, سچ بدل جاتا ہے. اس وقت کا سچ یہ ہے کہ صبح ہے, اب سے 12 گھنٹے کے بعد کا سچ یہ ہے کہ رات ہے, اور حق یہ ہے کہ ہر صبح کے بعد رات آتی ہے, ہر صبح کے بعد رات آتی ہے. حق نہیں بدلتا, وہ باری بار حق کہیں نہیں بدلتا, وہ کسی دور میں نہیں بدلتا. سچائیاں الگ الگ وقت کی الگ الگ ہوتی ہیں, الگ الگ دور کی الگ الگ ہوتی ہیں, الگ الگ یگوں کی الگ الگ سرکمسٹانسز ماحول کی الگ ہوتی ہیں, الگ الگ قوموں کی بھی الگ الگ ہوتی ہیں. بہت سے موقعوں کے اوپر ایک اچھا کام برا بن جاتا ہے, بہت سے موقعوں کے اوپر وہ سچویشن کے حساب سے کوئی برا کام اچھا بن جاتا ہے. سچائیاں بدلتی رہتی ہیں, حق نہیں بدلتا. تو وہ اللہ کی ذات حق ہے, وہ حق ہے, اس کا بنایا ہوا قانون حق ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہاں ایک پرانی بات ہے, 20 سال ہو گئے ہوں گے. یہاں سنڈیکیٹ بینک میں ایک مینیجر تھے ستیارتھی صاحب, بدھسٹ تھے. ان کا ایک مرتبہ فون آیا میرے پاس, بڑے ناراض سے ہو کے انہوں نے فون کیا کہ کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ میں, ہمارے بدھسٹ نمائندے بھی تھے, ان کے ساتھ ہماری کچھ بات چیت چلتی تھی کہ یہ کرتے رہتے ہیں, یہ سب غلط ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. بڑی مشکل سے تو انہوں نے اپنا نام بتایا, یا بتانے پہ راضی ہوئے کون بول رہے ہیں. پہلے تو وہ خالی, میں نے ان کو کافی جب شرم دلائی کہ بزدل کرتے ہیں کہ نام نہیں بتاتے جو فون کر, یہ چونکہ آواز سے تو بہت اچھے پڑھے لکھے لگتے تھے, تو اس لیے میں نے کہا, ورنہ میں کہتا بھی نہیں, ویسے فون بند کر دیتا. یہ بزدلوں کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی.
جو اپنے آپ کو چھپا کس لیے رہے ہیں اپنے آپ کو آپ؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میرا یہ نام ہے اور میں سنڈیکیٹ بینک کا مینیجر ہوں. تو ملنے کا وقت بھی طے ہوا, میں ان کے پاس میں بینک میں پہنچا. تھوڑا سا وقت تھا اس وقت, کسٹمرز وغیرہ نہیں تھے, اتفاق سے نہیں بھی تھے اس وقت, تو وہ خیر بڑے گرم تھے, بڑے کچھ غصے میں بھی تھے. یعنی شروع کی گفتگو کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ سب خدا کا وجود ہے, یہ سب جھوٹ, اس لیے جھوٹ کہ دنیا کی اس کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو بدل نہیں رہی, چینج نہیں ہو رہی. یہ سب سے بڑی سچائی ہے. سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ یہاں ہر چیز ہر وقت بدل رہی ہے. آپ کے جسم کا ہر چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہر وقت بدل رہا ہے, آپ کو نہیں اندازہ ہے لیکن بدل رہا ہے. یہ بدلنے کے بعد اب وہ آپ اتنے ہلکے سے بدل رہا ہے, آپ کا ہر سیل, آپ کے سیل مر رہے ہیں, ریکریٹ ہو رہے ہیں, نئے بنتے چلے جا رہے ہیں, آپ کو احساس نہیں ہے. لیکن اپنے بچپن کا فوٹو دیکھیے, نام آپ کا وہی ہے, آپ کی ہر اینٹ بدل چکی, ہر آپ کا ذرہ بدل چکا. پانی جو گزر رہا ہے اس کا نام گنگا ہے جو گزر رہی ہے, کوسی ہے جو آپ کے شہر کے پاس سے گزر رہی ہے. کوسی کیسے کہتے ہیں؟ پانی کو کہتے ہیں. تو وہ پانی تو پتہ نہیں کہاں کا کہاں گیا جو اس وقت یہاں پر تھا, تو دوسرا آ گیا اس جگہ پر, اس کا ہر ذرہ بدل رہا ہے, نام آپ وہی کوسی کہے چلے جا رہے ہیں اسے. یعنی کہ اس کائنات میں ہر چیز, ہر کوئی چیز اسٹیبل نہیں ہے, اپنی جگہ پر نہیں ہے جو چینج نہیں ہو رہی. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو ان کا خدا آپ کہتے ہیں کہ بدلتا نہیں, تو خدا نہیں بدلتا, تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کائنات میں جو نہیں بدلے, اس لیے خدا کو نہیں مانا جا سکتا. تو میں نے ان سے کہا کہ کچھ بھی نہیں, کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو رہ سکے اور نہیں بدلے. تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے 3 دفعہ پوچھا ان سے کہ کوئی چیز آپ ایسے نہیں سوچ سکتے کہ ہر چیز ایسی ہے کہ جو ہر وقت بدل رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہی حقیقت ہے. میں نے کہا ابھی تو آپ نے مانا یہ بات, ابھی مانی آپ نے یہ بات کہ ایک چیز نہیں بدل رہی. تو بولے میں نے نہیں کہا. وہ پھر ذرا سا نرم ہوئے تھے, پھر گرم ہو گئے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو میں نے کہا نہیں, ابھی کہی تھی آپ نے ابھی کہی تھی کہ ایک چیز نہیں بدلتی. تو پھر وہ اور بگڑ کے کہنے لگے آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں, میرے منہ پر جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی. تو 2-3 دفعہ کہنے کے بعد جب وہ بہت گرم ہو گئے تو میں نے کہا کہ یہ قانون ہے نا یہ کہ ہر چیز ہر وقت بدل رہی. کہنے لگے جی. میں نے کہا کیا یہ قانون بدل جائے گا کبھی کہ ہر چیز ہر وقت بدل رہی ہے؟ یہ قانون اٹل ہے, یہ قانون بھی بدل سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں, یہ قانون نہیں بدلے گا, یہ قانون اٹل ہے. تو میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون نہیں بدلے گا. ایک چیز تو آپ نے مانی کہ نہیں بدلے گی, کبھی نہیں بدلے گی. ہاں یہ قانون نہیں بدلے گا. میں کہا بس اتنی سی بات ہے کہ یہ ایک چیز کو آپ نے مانا کہ یہ کبھی نہیں بدلے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس قانون کو بنانے والا بھی وہی ہے جو نہیں بدلے گا. جس کے اندر چینجز آ جائے وہ ایسا لا نہیں بنا سکتا جس میں چینج نہ آئے. ایسا لا, ایسا قانون جس میں کبھی کروڑوں سال پہلے, اربوں سال پہلے, انفائنائٹ پہلے اور اس کے بعد کبھی کوئی وہ لا ہمیشہ ایک سا رہے, وہ کبھی نہیں بدلے. یہ لا تو وہی بنا سکتا ہے جس کے اندر کبھی چینج نہ آئے, جو خود کبھی نہیں بدلے. تو ہم اسے خدا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت سی باتیں ہوئیں, اور پھر جو باتیں ہوئیں اس کے بعد پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے. بہرحال قرآن کہتا ہے کہ وہ نہیں بدلتا, هو الحق, اس کے قانون نہیں بدلتے. اب آپ یہ دلیلیں بھی تو دیجئے نا جو قرآن نے دی ہیں, وہ سیکوینس بھی دیجئے نا لوگوں کو کہ دیکھیے یہ 1400 سال پہلے قرآن نے بتایا تھا, یہ بتائیے. تو پھر اس کے بعد کہیے کہ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے دیے کہ تم کہو کہ وہ حق ہے, وہ ذات حق ہے, اس کا قانون حق ہے کہ وہ اس کا قانون نہیں بدلتا. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ, اور وہ مردے کو زندہ بھی کرتا ہے, موت میں سے زندگی برآمد کرتا ہے. مردہ زمین میں جان ڈال دی. انسان کو جب اس نے ارتھ کے ایلیمنٹ سے پیدا کیا جن میں جان نہیں تھی, پھر جان کس اسٹیج پر آئی, جان کیسے آ گئی, اور پھر ختم ہو گیا, پھر جان چلی گئی. یہ بھی ایک جگہ پر کچھ اتفاق سے بدھسٹ سے بات چیت میں آیا تھا, دوسرے لوگ تھے, ایک نہیں مانتے, وہ روح کو بھی نہیں مانتے, تو خالی ایک مشین ہے جو چل رہی ہے, اتفاق سے سب کچھ ہوا ہے, مشین ہے چل رہی ہے, روح کے وجود کو بھی نہیں مانتے, خدا کے وجود کو بھی نہیں مانتے. کچھ لوگوں سے تھی گفتگو, نے کہا کہ ایک بچہ, ایک لڑکا 18 سال کا اپنی پرائم ایج کے اندر جو بہت انرجیٹک ہے, جس وقت وہ ایسی ایج ہوتی ہے کہ جس وقت سب سے زیادہ اس کے اندر انرجی اور پھرتی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہلکے ہلکے کر کے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. کہ 18 سال کا لڑکا اچانک اس کا فرض کیجئے ایکسیڈنٹ ہوا, جلدی سے لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس,
پہلے تو کچھ اپنی کوششیں کی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بے ہوش ہو گیا، تو پھر کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو. گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا دیر کر دی، آپ 20 منٹ پہلے لاتے تو یہ بچ جاتا. کہ ہوا کیا بھائی؟ کلاٹنگ ہو گئی اس کے اندر، سر کے اندر، برین کے اندر خون جم گیا، بلڈ کلاٹنگ ہو گئی. تو پھر آپ کیا کر لیتے 20 منٹ پہلے؟ یہ یہاں سے کیسے روک دیتے؟ نہیں، ہم اس کا آپریشن کر کے وہ نکال دیتے، کلاٹ نکال دیتے تو یہ بچ جاتا. اب دیر ہو گئی. یہ ایک بالکل، اگر یہ مشین ہے تو یہ بالکل نئی مشین تھی، برینڈ نیو. کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ مشین کے پارٹس گھس گئے ہیں، اب یہ خراب ہو گئی نا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، اب دوسری لاؤ، یہ نہیں چلے گی، یہ پرانے کے اوپر اب جوڑ نہیں لگے گا. یہ تو برینڈ نیو مشین تھی. رکی کہاں سے؟ ڈائگنوسس ہو گئی. کس جگہ سے رکی؟ یہ اس کا فالٹ پکڑ لیا، یہ پردہ. ارے جس نئی مشین کا میں نے فالٹ پکڑ لیا، وہ فالٹ میں چاہے آج کراؤں، چاہے میں اب سے 6 مہینے بعد اس کو ریپلیس کرا دوں. یہ 20 منٹ کی کیا بات ہے؟ مشین رکھی میں آپ 20 منٹ، اب آپ آپریشن اب کر لیجئے. وہ آپ کو جس جگہ معلوم ہے فالٹ جہاں آ گیا تو اسے نکال دیجئے، آپریشن اب کر کے وہ کلاٹ ریموو کر دیجئے. اور اس کے بعد ہمارے پاس آرٹیفیشل پیسیفائرز ہیں، دل کی دھڑکن تو واپس چلائی جا سکتی مشینوں سے، اور پھر بلڈ جو ہے وہ پمپ کرنا اسٹارٹ کر دیجئے. اب نہیں ہوگا. اب کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ریزن کیا ہے؟ یہ خالی مشین نہیں تھی. ریزن یہ ہے کچھ اور تھی، کوئی اور چیز تھی، کچھ بھی نام دیجئے اسے، کچھ اور تھا اس کے ساتھ میں، کوئی وہ نکل گیا، وہ گیا. اب دنیا میں جو چلا گیا وہ پھر واپس نہیں آ رہا ہے. آپ اس مشین کو دوبارہ شروع نہیں کر سکتے، وہ چاہے برینڈ نیو تھی. پارٹس کے ریپلیسمنٹ کی بات نہیں ہو رہی. ایک ذرا سی کسی جگہ پر جیسے ایسا ہے نا کہ کوئی کاربن آ گیا تھا، وہ نکال دیجئے، اس کی وجہ سے رک گیا تھا. ایک کلاٹ آ گیا تھا، اسے نکال دیجئے، کہیں کوئی پارٹ بھی ریپلیس نہیں کرنا پڑ رہا. تو نہیں کر سکتے، اب نہیں چلے گی. تو کچھ اور تھا جو چلا گیا جس سے یہ زندہ تھا، اب نہیں تم زندہ کر سکتے. اسے ہم کہتے ہیں، اسے لوگ بہت سے آتما کہتے ہیں، بہت سے لوگ روح کہتے ہیں، بہت سے لوگ سول کہتے ہیں. تمہارا جو دل چاہے کہہ لو، لیکن کچھ اور بھی ہے. اس وجود کو ماننا ہوگا، اس کے ساتھ یہ خالی مشین نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے ان سے کہا، یعنی جن لوگوں سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ تم لوگ گوتم بدھ کا اپمان کرتے ہو، بڑے جینیس آدمی تھے وہ. جس بات کو میں 10 منٹ میں لوگوں کو 15 منٹ میں سمجھا سکتا ہوں، اور اس کا تمہارے پاس جواب نہیں ہے. یہ 15 منٹ میں ایک آج کی انٹیلیجنس کے، ایک ایوریج انٹیلیجنس کے انسان کو میں سمجھا سکتا ہوں، اور یہ بدھ کی سمجھ میں نہیں آیا، مہاتما بدھ کی سمجھ میں نہیں آیا. یہ تو ان کو بیوقوف آپ سمجھ رہے ہو کہ بالکل بیوقوف تھے، ان کے اندر انٹیلیجنس نہیں تھی. اپمان کرتے ہو آپ لوگ. انہوں نے وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے. تم نے بیچ میں کچھ چیزیں تمہارے غائب ہو گئی یہاں تک آتے آتے، وہ کہہ نہیں سکتے تھے ایسی بات. تو جینیس تھے وہ. اب چپ لوگ سارے. بات یہ ہے کہ آپ کہہ بھی تو سکیں نا، آپ بتا سکیں، آپ ثابت کر سکیں کہ ان اللہ هو الحق، وہ حق ہے، وہ نہیں بدلے گا. تو پھر قانون بھی نہیں بدلے گا اس کا قانون یہ ہے کہ باقی چیزیں بدل رہی ہیں. یہ قانون ہے کہ اور چیزوں میں سب میں تبدیلی ہو رہی ہے. یہ قانون نہیں بدلے گا تو اس قانون کا ایک بنانے والا بھی ہے جو نہیں بدلے گا. اور جو کہتے ہیں خود سے ہو گیا، ابھی خود والی بحث کو نہیں بھی مانتے تو جانے دیجئے. لیکن یہ تو بتائیے کہ 1400 سال پہلے یہ سیکوینس کیسے دی گئی؟ یہ سائنٹیفک حقیقتیں جو 20ویں صدی کے اندر سامنے آئیں، یہ اس ترتیب کے ساتھ میں کیسے دی قرآن نے؟ یہ اس نے دی ہیں جس نے پیدا کیا، جس نے یہ سب بنایا. جب کوئی نہیں، ان اندھیروں کے اندر، اس پیٹ کے اندر کوئی نہیں جھانکتا تھا، کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور یہ تاکہ تم یہ جان لو کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی ہر بات پر قدرت ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. اور یہ بھی سمجھ لو پھر کہ پھر وہ گھڑی آئے گی، وہ گھڑی آئے گی جس کے آنے میں پھر کوئی شک نہیں. یہ بھی بتایا نا کہ تو سب ختم ہو جاتے ہیں. پھر اب سبزہ بھی ختم ہو گیا، پانی ڈالا، مردہ زمین میں جان پڑ گئی. کذالک الخروج، ایسے نکلیں گے مردہ زمین کے اندر جو جان پڑ جاتی ہے. بلدتم میتا، ایسے اس میں سے خروج ہوگا. تو پھر کر سکتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور وہ جو قبروں میں ہیں اللہ انہیں اٹھا دے گا، انہیں اٹھا سکتا ہے. قبروں سے یہ مت سمجھیے گا آپ کے قبرستان والی، ورنہ ہندو تو اٹھیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ قبریں نہیں ہوتی ان کی. بھائی ان کی قبریں نہیں ہوتی تو پھر ہندو تو کوئی نہیں آئے گا واپس.
یہ قبروں والے آئیں گے، اور پھر قبروں میں ایک عذاب قبر بھی ہوتا ہے نا. عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ اس سے بھی ہندو بچ جائیں گے، وہ خالی مسلمانوں کے لیے ہوگا، ہندوؤں کو تو ہوگا ہی نہیں. وہ آخرت میں اگر جو کچھ ہوگا بات کو ہوگا آخرت میں، ادھر کچھ نہیں ہوگا ان کا. یہ سارا عذاب مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ قبر ہوتی ہے ان کی. اور پھر ایک قبر کے اندر اگر وہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ہڈیاں پیس دیتی ہے کسی کی، تو پھر جتنے وہاں دفن ہیں سب کی پیسے گی، وہ چاہے جتنے نیک لوگ ہوں. اور اگر اس میں جنت کی کھڑکی کھلنے کے بعد جنت کی ہوائیں آتی ہیں تو پھر سب کو آئیں گی، ان کو بھی آئیں گی، جو جہنمی ہیں انہیں بھی آئیں گی. یہ ان کا تو پھر ان میں بھی، مسلمانوں میں بھی کسی نے جانور نے کھا لیا، کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا، وہ بھی عذاب قبر سے صاف بچ گیا. یہ قبر جو ہے، جو یہاں پہ قبر کا مطلب ہے، یہ اس کا مطلب اور ہے عالم برزخ. قبر کا مطلب یہ قبریں نہیں ہیں، قبر کا مطلب عالم برزخ. یہ اللہ تعالیٰ یہ بتایا ہے ان چیزوں کو، اور وہ ساری باتیں وہ سب حدیثیں، میں انہیں غلط نہیں کہہ رہا، تمثیلی ہیں. اس درجے کی تکلیف ہوگی جیسے جہنم کی کھڑکی کھل گئی. کہاں ہوگی، وہ کیسے ہوگی؟ اس عالم برزخ میں ہوگی. فرعون کی لاش تو رکھی ہے نا میوزیم میں، یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے. اس کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. اور جہنم کی آگ یہاں آ گئی تو میوزیم تو بھسم ہو جائے گا، اور اس کی لاش تو صاف رکھی ہوئی ہے، دھبا بھی نہیں آتا اس کے اوپر. اچھا قبر نہیں ہے نا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ صبح شام عذاب ہوتا ہے، صبح شام انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے. تو اب میں تو صرف ایک کی مثال دے رہا ہوں، آپ کو تو ویسے تو نہ جانے کتنے رکھے ہیں، لیکن میں اس کی مثال دے رہا ہوں جس کا نام لے کر قرآن کہہ چکا کہ صبح شام اسے آگ پر پیش کیا جاتا ہے. اور وہ اس کی لاش رکھی ہے وہاں پر میوزیم کے اندر. تو جہنم کی آگ کیسے پیش کی جاتی ہے؟ وہ تو اس کا تو وہ جو شیشے کا کیوبیسل یا تابوت ہے، اس کو بھی کچھ نہیں بگڑتا. تو پورا ایک چنگاری آنے سے وہ پورا میوزیم ہی بھسم ہو جانا چاہیے. یہ تو جسم یہاں پر رکھا ہوا ہے. جو اصل فرعون تھا اس کو اس برزخی جسم کے ساتھ زندہ ہے، اس کو سزا ہوتی ہے. یہ وہ اس جسم پر نہیں آ رہی ہے کہیں. میں تو صرف یہ وہ مثال دے رہا ہوں جس کا نام لے کر قرآن نے کہا اور جس کی لاش آپ کے پاس موجود ہے. اس کا مطلب غلط سمجھا. وہ حدیثیں بھی اپنی جگہ تمثیلی ہیں، جیسے جنت کی نعمتیں ساری تمثیلی ہیں. کہ اگر جنت میں انگور ملیں گے تو یہ انگور نہیں ہوں گے، تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہے کہ تمہاری کچھ تو سمجھ میں آئے، ورنہ اپنی کیفیت میں، اپنے مزے میں، اپنی تاثیر میں وہ بالکل الگ چیز ہوگی. تم نے دیکھی نہیں، چکھی نہیں، تم سمجھ میں بھی نہیں آئے گا تمہاری. تو یہ تمثیلی ہیں، ایلیگوریکل لینگویج ہے. تو پھر اللہ جو ہے وہ پھر اس حالت سے جو عالم برزخ میں یا جہاں کہیں بھی ہیں وہاں سے پھر واپس لے آئے گا، اٹھائے گا. یہ بات اب اس بات کا تمہیں یقین ہو جانا چاہیے اس کے بعد جب یہ جو اللہ نے ثابت کیا. یہ تو اس کا ایک رخ تھا ان آیات کا. اور پھر ابھی ہم 5ویں آیت سے پھر چلیں گے انشاءاللہ اگلی مرتبہ. یہ 5، 6، 7 آیت نمبر 7 تک ہم پہنچے. انشاءاللہ آئندہ مرتبہ شروع کریں گے، لیکن پھر 5، 6، 7 میں سے ایک اور رخ بھی ہے اس کے اندر. یہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے الگ، پھر اسے لے کر چلیں گے اور پھر آگے چلیں گے 8ویں آیت کے اوپر. سبحان ربک.